बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि फितनल खारिज पर हर वार कारी ऑपरेशन शोबान जारी। पाक फौज एफसी बलूचिस्तान और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान मजीद 24 खारजी हलाक, दहशतगर्दों को फजाई और जमीनी ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शोबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 67 हो गई। बलूचिस्तान में ताज़ा कार्रवाई में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए। दहशतगर्दों से असलहा, देसी बम, मोटरसाइकिल, मोबाइल और दीगर सामान बरामद। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शोबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 105 खारजी दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शोबान जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन शोबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को जबरदस्त खराज तहसीन। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बलूचिस्तान के अमन अमान को सबूताज करने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज और पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश हुई है। आपको जहां पर एक अहम खबर दे रहे हैं कि फितनल खारिज पर हर वार कारी ऑपरेशन शोबान है जारी। पाक फौज एफसी बलूचिस्तान और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान मजीद 24 खारजी हलाक हो गए हैं। दहशतगर्दों को फजाई और जमीनी ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाया गया है। ऑपरेशन शोबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 67 हो गई। बलूचिस्तान में ताज़ा कार्रवाई में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए, जबकि दहशतगर्दों से असलहा, देसी बम, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और दीगर सामान भी बरामद हुआ है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खित्ते में जंग के शोले मजीद बुलंद हो गए। अमरीकी हमलों के रद्द अमल में ईरान ने खलीजी ममालिक पर जवाबी मिसाइल दाग दिए हैं। पासदारान इनकलाब इस्लामी ने दावा किया है कि उर्दन में वाक़ प्रिंस हसन एयरबेस पर अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है। ईरान ने अबनार हुर्मुज़ ता हुक्म सानी बंद कर दी है। दुश्मन के अड्डों को कई बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। एरोस्पेस फोर्सेज ने बेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर्स को तबाह करने का दावा किया है। दूसरी जानिब अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि मुतलका कार्गो जहाज अबनार हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से गुजर रहा था, जिसे ओमान ने बगैर किसी पाबंदी के खोलने की तजवीज़ दी थी। दूसरी जानिब अमरीका ने इस्लामाबाद में फहमती याददाश्त की धज्जियां उड़ा दी। अमरीका ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद साहिली शहरों पर मिसाइल दागे दिए हैं। चाबहार, बुशहर, कुशम और बंदर अब्बास शहर धमाकों से गूंज उठा, जबकि कनाक, मिनाब, सेरिक और बुशहर में भी फजाई हमलों की इतलात मौसूल हुई हैं। अमरीकी सेंटकाम के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने अबनार हुर्मुज़ में कुब्रुस के परचम बरदार जहाज पर हमला किया। जहाज के एक सिविलियन अमले का रुकन पता है। जहाज में आग लगने के बायस वो अपना सफर जारी रखने के काबिल नहीं रहा। ईरान को मुफाहमती याददाश्त की पासदारी का एक और मौका दिया गया था। ईरान एक बार फिर उस पर अमल करने में नाकाम रहा है। हमले के जवाब में अमरीका ईरान पर भारी कीमत आयद कर रहा है। ये हमले अमरीकी सेंट्रल कमांड की हिदायत पर किए जा रहे हैं। अमरीकी वजीर खारजा पैट हेग्सेथ ने अपने बयान में कहा कि ईरान ने गलत फैसला किया और अब उसे इसके नताइज भुगतना होंगे। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई। बहरीन में सायरन बज उठे। बहरीन की वजारत दाखिला ने ईरान के मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी है। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि खित्ते में अमरीकी फौजी तनसीबात और लॉजिस्टिक मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरान पर ताज़ा अमरीकी हमलों के बाद ओमान, कतर, उर्दन, बहरीन और कुवैत में ईरान की जानिब से अमरीकी फौजी अहदाफ पर हमले किए गए। कतर में अल अदीद फ़ज़ाई अड्डे पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागे और जंगी तजारों की देखभाल और मरम्मत का मरकज़ और एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया गया है। ईरानी फौज ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौज के जरिए इस्तेमाल पैट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, असलहा गोदाम और रेडार तनसीब को निशाना बनाने का भी दावा किया है। आइंदा इत्तला तक किसी भी बहरी जहाज़ को अबनार हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है, अगर दुश्मन इस वाक़े को बहाना बनाकर किसी भी किस्म की गलती करता है तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा।
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے دشمن کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ یک طرفہ معاہدوں کا دور ختم ہو چکا، پہلے ہی خبردار کیا تھا، وعدے پورے کرو یا اس کی قیمت چکاؤ، حقیقت تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں غیر قانونی راستے کھولنے کے لیے امریکی مداخلت سے بد امنی ہوئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے دشمن کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ یک طرفہ معاہدوں کا دور ختم ہو چکا ہے، پہلے ہی خبردار کیا تھا، وعدے پورے کرو یا اس کی قیمت چکاؤ، حقیقت تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ آبدہ ہرمز میں غیر قانونی راستہ کھولنے کے لیے امریکی مداخلت سے بد امنی ہوئی ہے۔ امریکہ کو مفاہمتی اجرات کی شیخوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ایران آبدہ ہرمز میں ایرانی عوام کے مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ اور خبر یہ ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسحاق ڈار نے فریقین پر اسلام آباد معاہدے کے تحت کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب سے گفتگو میں کہا، فریقین اسلام آباد ایم او یو کے تحت کشیدگی میں کمی کی راہ اختیار کریں، فریقین تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں، مذاکرات اور سفارتکاری ہی امن کا واحد راستہ ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسحاق ڈار نے فریقین پر اسلام آباد معاہدے کے تحت کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ایرانی ہم منصب سے گفتگو میں کہا، فریقین اسلام آباد ایم او یو کے مطابق کشیدگی میں کمی کی راہ اختیار کریں، فریقین تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ ہزاروں امریکی میزائل ایران کو تباہ کرنے کے لیے تیار، ہمارے 1000 میزائلوں کا رخ ایران کی طرف ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تو پہلے ایک میزائل سے ایران کو نشانہ بنایا جائے گا، اس کے بعد مزید ہزاروں میزائل بھی داغے جائیں گے۔ احکامات پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں۔ امریکی فوج ایران کے تمام علاقوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار اور مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ ایران نے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کی ہے، امریکہ بات چیت پر راضی ہے۔ ایران کو واضح کر دیا ہے جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ جہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بڑے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت ملک بھر میں مونسون کے نئے دھواندھار اسپیل کی انٹری، صوبائی دارالحکومت میں صبح سویرے جم کر بادل برس پڑے۔ شاہدرہ، راوی روڈ، مال روڈ، کینال، ماڈل ٹاؤن، قصور اور دیگر علاقوں میں بھی بادلوں نے خوب رنگ جمایا۔ برستے بادلوں نے جل تھل ایک کر دیا، ٹھنڈی ہواؤں نے گرمی کا زور بھی توڑ ڈالا ہے۔ مونسون کا نیا سسٹم ملک میں داخل ہوتے ہی مختلف شہروں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی ہے۔ گجرات کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ حافظ آباد، ڈسکا اور وزیر آباد میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ این ڈی ایم اے نے خبردار کیا ہے کہ مونسون بارشوں کے باعث شمالی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے۔ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ بھی موجود ہے۔ واسا نے شہر میں ہونے والی حالیہ بارش کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق مختلف علاقوں میں ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ سب سے زیادہ بارش سگیا میں ہوئی ہے۔ واسا کے مطابق جیل روڈ پر 4.8 ملی میٹر، ایئرپورٹ پر 10 ملی میٹر اور ہیڈ آفس گلبرگ میں 5.2 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ لکشمی چوک میں 10.4 ملی میٹر، اپر مال میں 1 ملی میٹر، مغل پورہ میں 9.6 ملی میٹر اور تاج پورہ میں 14.6 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ اسی طرح نشتر ٹاؤن میں 1.2 ملی میٹر، جبکہ پانی والا تالاب میں 14.4 ملی میٹر اور فرخ آباد میں 18.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ نوجوان اور نئے چہرے شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے مشاورت مکمل کر لی ہے۔ نئے شامل ہونے والے ارکان کو وزیر مملکت کے عہدے دیے جانے کا امکان ہے۔ محنتی، متحرک اور نتائج دینے والے ارکان کو آگے لانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے بعض وفاقی وزارتوں کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ نہ ہونے پر وزیر اعظم کو تشویش ہے۔ شہباز شریف نے چاول، آلو اور پھلوں کی برآمدات میں مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہونے پر اظہار برہمی کیا ہے۔ وزارت آبی وسائل کی کارکردگی سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف غیر مطمئن ہیں۔ قومی خزانے پر بوجھ کم کرنے کے لیے بعض وزارتوں میں اصلاحات لانے پر بھی غور کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس پرائیویٹ اسکولوں کے رجسٹریشن کے ڈیجیٹل میکانزم کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب بھر میں ٹیوشن سینٹر کی رجسٹریشن کے لیے تجاویز بھی طلب کر دی ہیں۔ وزیر تعلیم رانا سکندر کو ہر ہفتے ایک اسکول میں خود کلاس لینے اور ٹیوشن سینٹر کی ڈیجیٹل میپنگ کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایات۔ وزیر اعلیٰ نے پیف اساتذہ کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ڈیجیٹل پیمنٹ لازمی قرار دے دی ہے۔ مریم نواز نے اجلاس سے گفتگو میں کہا 1,38,000 پیف اساتذہ کے اکاؤنٹ کھولے جائیں گے، جبکہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اختراعی ذرائع آمدن پر جامع پلان بھی طلب کر لیا۔ غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف کارروائی کا نیا مرحلہ شروع کر دیا گیا۔ ڈیڈ لائن ختم، اب گرفتاریاں، ملک بدری اور سہولت کاروں کے خلاف بھی سخت ایکشن ہوگا۔ پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان شہریوں کو دی گئی مہلت ختم ہونے کے بعد وفاقی حکومت نے کارروائیوں میں مزید تیزی لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بغیر ویزا پاکستان میں مقیم ہر افغان شہری کو فوری گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے گا، جبکہ غیر قانونی افغان باشندوں کو پناہ دینے یا کرائے پر رہائش فراہم کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ راولپنڈی سمیت پنجاب میں افغان باشندوں کی جیو ٹیگنگ اور جیو فینسنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات کی گئی ہیں کہ اس ڈیٹا کی مدد سے گرفتاریاں تیز کی جائیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ طاقتور سمندری طوفان باوی چین کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا ہے۔ حکام کے مطابق طوفان کا پھیلاؤ تقریباً 1,000 کلومیٹر تک ہے، جو فرانس کے رقبے کے برابر بتایا جا رہا ہے۔ گرچہ باوی کی شدت کم ہو کر کیٹیگری 1 رہ گئی ہے، تاہم طوفان کے ساتھ موجود شدید نمی کے باعث موسلادھار بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ برقرار ہے۔ لاکھوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل بھی کر دیا گیا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران چین سے ٹکرانے والا یہ دوسرا بڑا سمندری طوفان ہے۔ چینی حکام نے مشرقی زیجیانگ اور شمال مشرقی فوجیان صوبوں میں غیر معمولی بارشوں کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ طوفان کے باعث اسکولوں، دفاتر اور بیرونی سرگرمیاں معطل، جبکہ 1400 سے زائد پروازیں اور درجنوں ٹرین سروسز بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ طوفان باوی نے جاپان کے دور دراز جزائر کو متاثر کیا، جہاں شدید ہواؤں کے باعث ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔